اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انصار کام کرنے والے تھے، انصار کام کرنے والے تھے اور مکے والے آپ کو ستانے والے تھے، مکے والے ستانے والے تھے۔ آپ نے ستانے والوں کو تو مال دیا، فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا سب آپ نے ستانے والوں پر خرچ کیا۔ ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ، اس کو ایک مشرک جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو بے وطن کیا، اور جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا انصار، اور سارے عرب سے، سارے آس پاس کے علاقوں سے دشمنی مول لی آپ کو ٹھکانہ دے کر، ان کو آپ نے ایک چونی بھی نہیں دی، کچھ نہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ پرانے ساتھیوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا، ہمیں پوچھا نہیں جاتا۔ جو اپنے پوچھے جانے کے منتظر ہوتے ہیں وہ کام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھے ایسے لوگ کام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ قبولیت کے لیے شرط صبر ہے، اگر صبر نہیں ہے تو قبولیت بھی نہیں ہوگی، پکی بات ہے۔ وہ بھی چڑھ جائیں گے کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں پوچھا نہیں گیا۔ آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا، یہ بتانے کے لیے کام کرنے والے اس کا انتظار نہ کرے کہ ہمیں پوچھا جائے۔ آپ نے انصار کو ایک پائی بھی نہیں دی، اور جتنا مال تھا سب دیا ستانے والوں کو، مہاجرین کو، مشرکین کو، سارا مال ان کو دیا۔ تو انصار میں کوئی نیا آدمی تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا، کیونکہ مال کی بات نیا آدمی کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا۔ مال، عہدہ، مقام، یہ کون کرے گا؟ نیا آدمی، پرانا آدمی بات نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے لیے آخرت اتنی قریب ہوتی جاتی ہے، پرانا ہونا آخرت کے قریب، جی ہاں۔ اور نیا دنیا کے قریب، نیا دنیا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پرانا آخرت کے۔ پرانا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو جتنا پرانا ہوگا اس میں آخرت کا اتنا خوف زیادہ ہوگا، اس میں آخرت کا خوف ہوگا، اس کے لیے دنیا سے بچ کے نکلنا بہت آسان ہے۔ دنیا میں وہ پھنستے ہیں جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی۔ تو ایک نیا آدمی انصار میں، اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ سارا مال آپ نے مشرکین کو اور کفار کو اور جو نئے اسلام میں داخل ہوئے مہاجرین کو، ان کو مال دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ یہ بات چلی، آپ تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور آپ تشریف لے گئے، اور کہا آپ نے انصار سے کہ اے انصار، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمام لوگ جانور اور مال، سونا چاندی اپنے گھروں میں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ اپنے گھر میں، کیا چاہتے ہو؟ انصار روئے اور رو کر یہ کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کسی نے بات کہی ہے؟ انصار نے کہا کہ کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی، پرانے میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ نے یہ بتلایا کہ پرانے کون ہوتے ہیں؟ کہ پرانے وہ ہوتے ہیں جو مال کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امت کو تربیت دی تھی کہ اگر تمہیں پوچھا نہ جائے تو مخلصین وہی ہوتے ہیں کہ کھو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے، مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے، کھو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے، مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے۔ مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مخلصین اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، جی ہاں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیارت و ملاقات کے لیے 2 آدمی گئے ان کے گاؤں میں، پوچھا لوگوں سے کہ یہاں صحابی ہوتے ہیں؟ سلمان فارسی کہ ہاں موجود ہیں، یہ گھر ہے ان کا، ملاقات کر لو۔ ہو گئے تلاش کرتے کرتے وہ موجود تھے، ملاقات ہوئی، سلام کیا، پوچھا کہ آپ صحابی ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو صحابی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں۔ پوچھا آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ ہاں میرا نام سلمان فارسی تو ہے مگر میں صحابی نہیں ہوں۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا۔ انہوں نے اتنا وقت گزارا آپ کے ساتھ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ آپ سے بات کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، یہ درجہ تھا ان کا۔ لیکن کیا کہا کہ میں صحابی نہیں۔ تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم غلط آ گئے، یہ آدمی وہ نہیں اس کی ہمیں تلاش ہے، چلو اٹھو، یہ سلمان فارسی کوئی اور ہے، صحابی تو یہ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں۔
تو وہاں سے اٹھنے لگے. یہ آدمی حدیث کے میں دراج ہے. میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے, کیونکہ آخرت سامنے تھی. آخرت سامنے, جی ہاں, یہ سامنے آخرت ہوگی, وہ چھپائیں گے اپنے آپ کو. کیونکہ سامنے آخرت نہیں ہوگی, وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے, اپنے آپ کو ظاہر کریں. اس لیے شہرت کی طلب دنیا والوں کو ہوتی ہے, آخرت والوں کو شہرت کی طلب نہیں ہوتی. آخرت والے کس سے ڈرتے ہیں؟ شہرت سے ڈرتے ہیں آخرت والے, کیونکہ ایک قبولیت ہے, ایک شہرت ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. مشہور ہونا الگ ہے, مقبول ہونا الگ ہے. جی ہاں, ایک آدمی مشہور ہے اور ایک آدمی مقبول ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ مقبولیت تو ہوتی ہے محبت کے ساتھ, مقبولیت ہوتی ہے محبت کے ساتھ. جی ہاں, سنو, کیونکہ اللہ رب العزت آسمان سے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں, لوگوں تم بھی اسے محبت کرو. یہ اعلان کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے. جی ہاں, یہ حدیث میں ہے. ایک آسمان پر, پھر دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, یہاں تک کہ آسمان دنیا پر اعلان آتا ہے, پھر زمین میں وہ اعلان اتارا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں, تم بھی اسے محبت کرو. عجیب بات ہے. میری بات یاد رکھنا کہ اگر یہ صفات چھپ کر بھی آدمی کوئی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالیں گے, چاہے انہوں نے اس کو عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. اور چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے گا تو اللہ دل میں نفرت ڈال دیں گے اس کی, چاہے اس کے گناہ کو کسی نے دیکھا نہ ہو. اس گناہ کو کسی نے دیکھا نہ ہو. کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے, کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرے کہ اس کی نفرت لوگوں کے دل میں بیٹھ جاوے گی, حالانکہ ان کو اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اور کوئی چھپ کر عبادت کرے, اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے اور مخلوق اس سے محبت کرے گی, چاہے انہوں نے اس کو یہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. یہ اصل بات ہے. تو صحابہ کرام شہرت سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں صحابی نہیں ہوں. میں وہاں سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ آپ سلمان فارسی نہیں ہیں. تو ہوں, نام میرا وہی ہے. آپ نے سلاسل نہیں دیکھا؟ کیا دیکھا ہے کہ دیکھا ہے, تو آپ صحابہ سے انکار کر رہے. دونوں بیٹھ گئے. تو یہ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو صحابی تو ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. اگر آپ کے ساتھ داخلہ ہو گیا جنت میں پھر تو کہہ سکتے ہیں صحابی. یعنی کہ جتنا پرانا ہو جائے اتنا مطمئن ہو جائے, جتنا پرانا ہو اتنا بے فکر ہو, کہ نہیں جتنا پرانا ہے اتنا فکر. تو ہم نے آج کیا کہ صحابہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے, اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو یہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابی ہوں جب تک آپ کے ساتھ جنت کا داخلہ نہ ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ شہرت اور قبولیت میں بہت بڑا فرق ہے, کہ قبولیت اور شہرت الگ الگ چیزیں ہیں. قبولیت کا تعلق صفات سے ہے, قبولیت کا تعلق صفات سے ہے, قبولیت کا تعلق صفات سے ہے.